السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ نے ہم تمام کے اوپر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور کل کائنات کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے ہم تمام کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنائیں گے، اللہ پاک اس جہاں میں بھی کامیاب کر کے دکھائے گا۔ اللہ پاک آخرت کی لامحدود زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، اللہ جل جلالہ اس میں بھی کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو کے اوپر آپ تمام کے سامنے روشنی ڈالی جا رہی تھی کہ گزشتہ جمعہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بات کی گئی کہ آپ علیہ السلام کی بچپنے کے واقعات کو بیان کیا گیا، کہ جس میں دائی حلیمہ کا واقعہ اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی وفات کا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کی وفات کا واقعہ آپ کے سامنے بھی تفصیل آ چکا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کا جو پہلا سفر تھا وہ واقعہ بھی تفصیل واقعہ آ چکا ہے، کہ جس میں بحیرہ راہب نے آپ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس بچے کو شام کی طرف یہود و نصارہ کے علاقے کی طرف مت لے جاؤ، کیونکہ اگر یہود و نصارہ نے اس کو پہچان لیا تو اس بچے کو قتل کر دیں گے، قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس نے باقاعدہ آپ علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں جو ایک خاتم النبیین ہونے کی نشانیاں جو علماء ربانیین نے اور اسی طرح مسیحیوں کے علماء نے جو اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی تھی، اس نے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت میں، چال ڈھال میں اس نے باقاعدہ وہ محسوس کیا تھا، اور اس نے آپ علیہ السلام سے بھی گفتگو فرمائی
یہ آپ کے سامنے بھی تفصیل واقعہ آ چکا ہے، اس کے اوپر نہ بولیں تو بھی ٹھیک ہے، بہرحال جتنے بھی برتاؤ بولے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کے بچپنے کا واقعہ کہ جس میں 9 سال کی عمر میں خانہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جا کے بارش کے جو قحط سالی پڑی تھی، یہ بھی آپ کے سامنے بھی تفصیل واقعہ آ چکا ہے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ کرنا تھا کہ آپ کی چہرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے مکے کو نہلا دیا تھا، قحط سالی دور کر دی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اب آگے کی واقعات کہ آپ علیہ السلام نے جوانی کی قدم پر تحریز رکھا، ہر ایک کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے، پیار محبت کے الفاظ استعمال کرتے، ہمدردی اور ہمگساری ہر ایک کے ساتھ پیش کرتے، دوستوں سے بے انتہا محبت، اور اسی طرح امت کے ایک ایک فرد سے آپ علیہ السلام اخلاق کا بیش بہا قیمتی خزانہ پیش کرتے تھے، سب سے ہنسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے، یتیموں کا اور بیواؤں کا، مسکینوں کا اور غریبوں کا، اور اسی طرح فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زمان طفولیت میں اور اسی طرح جوانی کے شروع ایام میں آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں مکہ کی وادیوں میں۔ بکریاں چرانا یہ نبیوں کا شیوا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ نبی ہو کے بکریاں چرائیں کوئی معیوب بات ہے، عیب دار بات ہے، نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ جل جلالہ نے مجھے بھی وہ توفیق عطا فرمائی کہ میں بھی بکریاں چراؤں، کیونکہ بکریاں دوسرے جانوروں کا چرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جیسے گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ تو اس کو بہت آسانی سے آپ چرا سکتے ہیں، ہاں دو تو سیدھے چلے جاتے ہیں، لیکن بکریاں اس قسم کی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کے اندر وہ استطاعت و طاقت کہ امت کو لے کر، امت کو ساتھ میں لے کر کس طرح چلایا جاتا ہے اور امت کی کس طرح نگہبانی اور نگرانی کی جاتی ہے، یہ آپ علیہ السلام کے اندر آپ علیہ السلام کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ایک طریقہ اور یہ ایک استطاعت پیدا کی جا رہی تھی کہ بکریاں چرانا، کہ بکری کبھی ایک طرف کا کھنے نہیں کھاتی ہے، کبھی ایک طرف وہ نہیں چرتی ہے، ہمیشہ جو چروائے ہیں جنہوں نے باقاعدہ بکریاں چرائی ہیں ان سے معلوم کریں کہ بکریوں کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھی منہ مار دیا، کبھی ادھر بھی منہ مار دیا، تو یہ آپ علیہ السلام کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ امت غفلت میں زندگی گزار رہی ہے، 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، امت کے افراد بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی گناہ ہو گیا کبھی توبہ ہو گئی، کبھی گناہ ہو گیا کبھی توبہ ہو گئی، کبھی زندگی ادھر کو رخ ہو گیا، اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کبھی گناہوں بھری زندگی ہو گئی، کبھی نیک اعمال والی زندگی ہو گئی، نیک اعمال والوں کو کیسے اخلاص پر لانا ہے، کیسے استقامت پر لانا ہے، کیسے ان کا تعلق اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے اور دین محمد سے کیسے ان کا جو رشتہ جوڑنا ہے، اور جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو راہ حق کی طرف کیسے لانا ہے، یہ آپ علیہ السلام کو سکھلایا گیا، امت کا سردار بنایا گیا، امت کو لے کر چلنے کی استطاعت آپ علیہ السلام کے اندر پیدا کی گئی۔ تو یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ بکریاں چرائیں، اور اس کو کم ظرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے بکریاں چرائی، یہ چرواہوں کا کام ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی، پھر کہتے ہیں کہ دن بدن آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا عروج ہوا، ہر ایک کے ساتھ بے کسوں بے سہاروں کا سہارا بنتے، آپ علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ پیش آتے، یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی، کتنے سال کی ہوئی؟ 25 سال کی۔ اب جو مکہ کے اندر تو کوئی گھاس پھوس اگنے کا نام نہیں، کوئی پھل فروٹ اگنے کا نام نہیں، پتھریلی زمین، کالے پہاڑ، وہاں پر پانی ٹھیک سے نہیں ملتا، اب لوگ کھائیں تو کہاں سے کھائیں؟ ان کے جو باپ دادے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم نے
جو دو طریقے جو بھی اختیار کیے تھے کہ ایک ملک شام کی طرف جاتے، گرمی اور ٹھنڈی کا جو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ انہوں نے دو راستے نکالے تھے۔ ایک راستہ شام کا راستہ تھا جس میں سفر کر کے تجارت کر کے باقاعدہ شام کا جو مال ہوتا تھا وہ مکے میں لا کر، اور اسی طرح غلہ جو ہوتا تھا یہاں پر بیچتے تھے۔ ان کا روزی گزر کا اور اسی طرح معاشرت کا اور زندگی گزارنے کا جو سارا طور طریقہ تھا وہ تجارت کے اوپر موقوف تھا۔ تو مکہ کا سارا جو معاشرتی نظام تھا وہ تجارت پر تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک بھی تقریباً 25 سال ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کو لوگ الصادق الامین کے لقب سے پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کسی کے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ہمیشہ وعدے پہ پکے رہتے، معاملات کرتے تو معاملات میں کھرے سونے کی طرح تھے آپ علیہ السلام۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اسلام کے زمانے سے پہلے میں نے آپ علیہ السلام سے کچھ باتوں کے مکہ کے باہر وادی میں کچھ بات کی اور ہمارے درمیان معاملہ طے ہو گیا کچھ باتوں کا، اور میں نے آپ علیہ السلام کو صرف اتنا کہا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں پر رکیے، میں ابھی جا کے اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کر کے فوراً تشریف لاتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی ہیں وہ فوراً بھول گئے۔ آپ علیہ السلام وہیں پر لکے رہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن وہیں پر گزر گئے۔ آپ علیہ السلام جب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا میں فوراً واپس آؤں گا، لیکن میں نے وعدہ خلافی کی، فوراً بھاگے گئے، دیکھا تو آپ علیہ السلام 3 دن کے بعد بھی وہیں تشریف فرما ہے۔ وہ بڑے ندامت سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ سے وعدہ خلافی کر گیا، آپ وعدے کے پکے ہیں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں، تو سوچو نبی کتنا بڑا وعدے کا پکا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے نہ تو زبان سے کوئی ایذا دی، نہ تو ہاتھ پیر سے کوئی ایذا دی، صرف اتنا بات کہی کہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی ہے بس۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جوانی کی زندگی گزارنا شروع کی اور امین اور صادق کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ تو کہتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی پیسے والی خاتون تھی۔ جتنے مکہ والوں کا جتنا تجارت کا سامان تھا وہ سب ایک طرف، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو مال تھا وہ ایک طرف رکھا جائے تو حضرت خدیجہ کا مال بڑھ جاتا تھا۔ اور بے مزارفت پہ وہ لوگوں کو باقاعدہ امین بنا کے تجارت کے لیے اپنا مال دے کے بھیجتی تھی۔ اب انہوں نے بھی سن رکھا تھا کہ چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، ایسے ویسے آدمی ہوتے ہیں کہ باقاعدہ مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، تھوڑا کم زیادہ منافع آئے تو تھوڑا کم لا کر دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں چرچے ہونے لگے کہ محمد تو امین ہے، محمد صادق ہے، محمد کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا اور ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، وہ کسی کا ناحق کھاتا نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی یہ باتیں پہنچی تو آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے بلوایا، گئے آپ علیہ السلام اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ ہمارا مال سفر شام طرف لے کر جائیں اور یہ تجارت کے غرض سے لے کر جا کے، اور ہم آپ کو دوسروں کے مقابلے میں 2 گنا منافع دیں گے، اگر منافع زیادہ ہوا تو 2 گنا منافع دیں گے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی حالت دیکھی اور باقاعدہ قبول کر لیا کہ غربت کی حالت تھی، تنگ دستی کی حالت تھی، قبول کر لیا کہ انشاءاللہ میں سفر شام میں تجارت کے غرض سے چلا جاؤں گا۔ بہرحال تجارت کا جو معاملہ تھا وہ طے ہو گیا۔ اب یہ مکہ سے قافلہ نکلا اونٹوں کے اوپر۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے غلام میسرہ کو باقاعدہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے، یہ آپ کی ریکھ دیکھ کریں گے، آپ کی خدمت گزاری کریں گے، آپ ان سے خدمت لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں گئے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام شام کے سفر پر نکل پڑے، راستے میں ایک جگہ آپ کا قیام ہوا، بصرہ کے علاقے میں ایک جگہ آپ کا قیام ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو وہاں پر ایک نستورہ راہب تھا۔ پہلی سفر میں
बुहैरा राहिब, अब दूसरे सफ़र में नस्तूरा राहिब। उसने बाकायदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान लिया और जो आपके साथ जो गुलाम थे मैसरा, उनसे उसने बाकायदा चुपके से पूछा कि भाई ये शख्स कौन है? मैंने कहा कि ये शख्स मक्का के आला ख़ानदान में से ये शख्स है। और बाकायदा पूछने लगा कि ये हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक सिर्फ नबियों ने इस दरख्त के नीचे पड़ाव डाला है, आज तक किसी इंसान को ये शर्फ और फजीलत हासिल नहीं है कि वो बाकायदा इस दरख्त के नीचे खड़े हो सके। हो न हो ये वक्त का नबी है और बाकायदा उम्मत को एक नबी की तलाश है कि जिसको खातमुन नबीयीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो मेरी पेशन गोई ये है कि आगे चल के ये उम्मत का रहनुमा और उम्मत का नबी होगा, ये अल्लाह का रसूल होगा। और बाकायदा मैसरा से नस्तूरा राहिब ने पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में सुर्ख डोरे थे, रगों के सुर्ख डोरे। तो पूछने लगा कि ये आपके जो आंखों के अंदर ये बनावटी है या हमेशा रहती है ये सुर्ख डोरे? आंखें लाल रहती हैं, क्या बात है? और कहा कि ये जुदा नहीं होती हैं, ये हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो उसने कसम खाकर कहा, मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खाता हूँ कि ये आगे चल के ये उम्मत का निगहबा और ये सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन का ताज इसके माथे पर रखा जाएगा, ये आखिरी नबी होगा और खातमुन नबीयीन इसको पुकारा जाएगा। से पेशन गोई अता फरमाया। फिर उसके बाद कहते हैं जब शाम के इलाके में पहुंच गए और बाकायदा भाव ताव करके मुनाफिक का यानी तिजारत चल रही थी, तो कहते हैं कि एक शख्स और आया। उसने बाकायदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब तिजारत का मामला पेश आया, बै और शिरा का, खरीद व फरोख्त का, उसने फ़ौरन एक बात पे भाव ताव पे कसम दी कि मैं तुम्हें लात व उज़्ज़ा की कसम देता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सर झटक कर कहा कि मैं पत्थरों को खुदा नहीं मानता। क्या कहने लगे? मैं लात व उज़्ज़ा को खुदा नहीं मानता। पत्थर कुछ नहीं कर सकता, इज्जत जिल्लत का मालिक पत्थर नहीं है। लात व उज़्ज़ा मेरे निगाह में पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। हाजत रवा मुश्किल कुशा और इसी तरह देने वाला लेने वाला। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। जिंदे के पेट से मुर्दे को निकालना, मुर्दे के पेट से जिंदे को निकालना ये अल्लाह के हाथ में होता है, ये पत्थरों के हाथ में, ये माबूदाने बातिला के हाथ में, ये बाबाओं और पंडितों के हाथ में। और इसी तरह दूसरे जो अपने आप को खुदा बन के बैठे हैं, इनके हाथ में नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं लात व उज़्ज़ा जो पत्थर है इनको खुदा नहीं मानता और उनकी कसम नहीं मानता। देना हो तो कायनात के रब की कसम दो। फिर कहते हैं वो शख्स कहने लगा कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, आप तो अपनी बात में अपने कौलो करार में पक्के हैं। फिर उसके बाद उसने जो मैसरा जो गुलाम थे उससे कहने लगा कि भाई एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने इनके अंदर चाल को, ढाल को, बोल को, गुफ्तगू को, इनके जिस्म को और इनके सारी चीज़ को, इनकी ज़ाहिरी सिफात को, इनकी बातिनी सिफात को मैंने चंद लम्हों के लिए देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमारे उलमाए मसीही और उलमाए रब्बानीगीन और रहबानीगीन जिस तरह आखिरी नबी का जो हुलिया उन्होंने बयान किया है और उन्होंने लात व उज़्ज़ा की कसम देकर मुझे और पक्का कर दिया, जिस तरह उन्होंने हमारी किताबों में लिखा है, हो ना हो कि ये आखिरी नबी हैं और हमें आखिरी नबी का इंतजार भी है। और कहते हैं मैसरा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत गुजार थे, हज़रत खदीजा ने बाकायदा खिदमत गुजारी के लिए अपने ग़ुलाम मैसरा को भेजा था कि जब दोपहर का वक्त होता, जब धूप उरूज पर होती, जब धूप की तपीश ज़्यादा होती, तो मैंने इन आंखों से देखा दो फरिश्ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर साया करते रहते, बादल की तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा करते। फिर इसी तरह अब सारी तिजारत ख़त्म हुई, सारा मुनाफा जो था अल्लाह पाक ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से 3 गुना से 4 गुना मुनाफा अल्लाह पाक ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हज़रत खदीजा के घर पहुंचा दिया। अब सारे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो ग़ुलाम मैसरा थे उन्होंने देखी, कश्फ की चीज़ें, फरिश्तों का बाकायदा
سایہ کرنا اور نستورہ راہب کی پیشن گوئی اور جو مال تجارت میں ایک بھاؤ تاؤ کرنے والا اس کی پیشن گوئی، بہت ساری چیزیں دیکھی اور برکتیں انوار و برکات آپ علیہ السلام کے ساتھ نبوت سے پہلے دیکھی، اور گئے جا کے سیدھا حضرت خدیجہ کے کان میں پھونک دیا کہ یہ بندہ یہ معمولی بندہ نہیں ہے، یہ بندہ بڑے اونچے پائے کا بندہ ہے، دیکھو تو صحیح اس کے بارے میں رائے کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ مکہ کی وادیوں سے سارا مال تجارت فروخت کر کے منافع 2 گنا 3 گنا 4 گنا منافع کے ساتھ جب مکہ میں انٹری لی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانے میں سہیلیوں کے ساتھ وہ باقاعدہ دولت گدھے پر تشریف کرنا تھی، جب مکہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو کہتی ہیں باقاعدہ حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر آپ علیہ السلام کے ماتھے کے اوپر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو باقاعدہ دکھایا کہ دیکھو یہ بندہ بڑا اونچا بندہ ہوگا، یہ معمولی بندہ نہیں ہے، اس کے اوپر باقاعدہ فرشتے سایہ کرتے ہیں ابر کی طرح۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے سارا مال جو منافع تھا وہ سب حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت خدیجہ نے جتنا ان سے وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر دیا، خوش ہو کے۔ اب کہتے ہیں کہ مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 2 مہینے مکمل 25 دن گزرے۔ اب اس سے پہلے کی بات، اس 2 مہینے کے درمیان کی بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت ساری باتیں دیکھی، سنی، میسرہ کے زبان سے سنی، تو فوراً اپنے جو چچازاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل وہاں پر تشریف لے گئی، جو توریت کے اور انجیل کے بڑے عالم تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور باقاعدہ جا کے ان سے انہوں نے سرگش سنائی، یہ ماجرا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ورقہ نے کہا کہ ہو نہ ہو کہ محمد آخری نبی ہے، ہمیں ایک نبی کا انتظار ہے، تم یہ خوش قسمتی اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنی سہیلیوں کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا کہ محمد، حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورتوں میں شمار ہے کہ جن کو باقاعدہ طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے نوازا جاتا ہے، اتنی پاکیزہ کہ مکہ والے کہتے تھے کہ دیکھنا ہو کوئی شریف عورت دیکھنی ہو، کوئی پاکیزہ اونچے صفات والی عورت دیکھنی ہو تو طاہرہ اور طیبہ خدیجہ کو دیکھا کرو۔ اور باقاعدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام نے چچا سے مشورہ کیا کہ چچا رائے کیا ہے یار؟ چچا نے بھی قبول فرما لیا، چچاؤں نے قبول فرما لیا۔ پھر ایک وقت متعین ہوا، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر مکمل 25 سال تھی۔ سفر شام کے ہوئے تقریباً 2 مہینے 25 دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور چچا حمزہ اور دیگر چچاؤں اور مکہ کے شرفاء اور جو بڑے بڑے جو عظماء حضرات تھے، چودھری حضرات تھے، سب کو لے کے آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ بنت خویلد کے گھر پہنچ گئے نکاح کے لیے۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے باقاعدہ وکلا اور اسی طرح گواہ پیش کیے گئے، اور آپ علیہ السلام کا خطبہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھا۔ کس نے پڑھا بھائی؟ ابو طالب۔ اب غور سے بات سنا، ابو طالب نے کہا کہ لوگوں، سب سے پہلے تعریف اللہ کی ہے، تعریف رب ذوالجلال کی ہے، تعریف وحدہ لا شریک لہ کی ہے، تعریف یکتا کی ہے۔ محمد باقاعدہ انہوں نے کہا کہ محمد کو عرب کے نوجوانوں میں تولا جائے، حسب میں تولا جائے تو یہ سب سے اونچے حسب کا ہے، نسب میں تولا جائے تو سب سے اونچے نسب کا ہے، اس سے بڑا نسب والا، اس سے بڑا شریف حسب والا کوئی ہے بھائی کوئی؟ ارے میرا نسب آپ کا نسب مطعون ہو سکتا ہے، عیبدار ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا نسب، نبی کا حسب عیبدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکیزہ خاندان سے آپ علیہ السلام کا تعلق تھا کہ جن کی پیڑھی کو رب ذوالجلال نے محفوظ کر دیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن
इलियास बिन नज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बौद बिन कम्वाल बिन उबई बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाब बिन ताबिक बिन जाइन बिन नाइश बिन माखी बिन ऐती बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिबी बिन याज़न बिन यलहन बिन इरआवा बिन ऐज़ी बिन जीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाइस बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवज़ बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आज़र बिन नाऊर बिन सरूज बिन रऊ बिन बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिख बिन मतोशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन इदरीस बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे ऊंचे हसब वाला कोई है? मुझे मेरा नसब मालूम नहीं, आपको अपना नसब मालूम नहीं, लेकिन रब्बुल ज़ुल जलाल ने अपने नबी का पाकीज़ा नसब महफूज कर दिया। और कहते हैं कि नसब भी इतना पाकीज़ा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, जितने मैंने 82 नाम गिनवाए हैं, 82 नाम सारों के माथों के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का सबके माथों के ऊपर नूर चमकता था। और दादाओं के मुतालिक और इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप दादाओं के मुतालिक लिखा है, किसी ने कभी जिंदगी में जिना नहीं किया है, नहीं किया जिना, किसी ने किसी को धोखा तक नहीं दिया। अब बताओ, ये हसब वाला, नसब वाला, सारे अरब वाले, सारे अरब की जवानी, सारे अरब का खून और सारे अरब के जवान खड़े कर दिए जाएं और मोहब्बत को एक पलड़े में बिठा दिया जाए और सारे अरब का हुस्न एक पलड़े में बिठा दिया जाए, तो बताओ कौन झुक जाएगा? अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद को अगर हसब नसब में तोला जाए तो इससे बड़े पाकीज़ा हसब वाला, नसब वाला कोई नहीं है। फिर इसी तरह आला अखलाक में, आला तौर तरीक़े में और आला बातचीत में और बोल में और इसी तरह गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद करने में अगर सानी मोहम्मद का ला के दिखा दो तो कोई मोहम्मद के अलावा कोई सानी नहीं हो सकता। हसब नसब में, आला अखलाक में सब कुछ मोहम्मद सब के ऊपर हावी है। और एक बात उन्होंने फरमाई कि अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद माल में कम है, लेकिन माल का होना इज्जत की बात नहीं। मोहम्मद माल में कम है, माल का होना इज्जत की बात नहीं। माल तो ख़त्म हो जाने वाली छाँव है। आज एक पर छाँव रहती है, कल दूसरी तरफ छाँव चली जाएगी। आज का फ़कीर है, कल का मालदार हो जाएगा, कल का बादशाह है, आज का फ़कीर हो जाएगा। माल वाला होना कोई शर्फ और बुजुर्गी की बात नहीं, अखलाक वाला होना, हसब नसब वाला होना और इसी तरह सबसे बढ़कर तक़वे वाला होना अल्लाह के नज़दीक कामयाब करता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप के नुत्फ़ों से पैदा किया, तुम्हें कबीले अता फरमाए, कैश अता फरमाए, तुम सर उठा के दुनिया के अंदर चल सको, कोई यह न कह सके कि इसने बलदुज़िना है, इसके बाप ने, इसकी माँ ने मुंह काला किया तब जाके ये दुनिया में आया। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने नेमतों के अंबार लगा दिए, सब कुछ दिया है। सिर्फ एक गर्ज से कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो दुनिया वाली ज़िंदगी न गुजार के तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह पाक दुनिया भी आबाद करेगा, अल्लाह पाक आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली, अल्लाह पाक वहाँ भी कामयाब करके दिखाएगा। बहरहाल अबू तालिब ने क्या कहा? अबू तालिब ने कहा कि पैसा, मालदारी ख़त्म हो जाने वाला छाँव है, मोहम्मद माल में कम है, मालदार का होना इज्जत की बात नहीं है। फिर उसके बाद कहने लगे कि ये खदीजा से राज़ी हैं और खदीजा इनसे राज़ी हैं। बाकायदा दोनों का अक़द मसनून हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़द मसनून हुआ और महर भी मुतअय्यन हुआ। यानी कि भाई महर, बग़ैर महर के निकाह नहीं होता, याद रखें बात। और जो बंदे हैं ना सिर्फ महर लिखवा के उड़ जाते हैं, 50 अजी लिखो जी, बाप के घर का थोड़ी ना है, लिखो जी 50,000, अजी लिखो जी 1 लाख, अजी लिखो जी 2 लाख, अजी लिखो जी 10 तोले, 20 तोले, 50 तोले लिखो, देना थोड़ी ना है, अपनी घर की रखेल है। ये जो समझता है पूरी जिंदगी भर ज़िना करता है।
جس کی نیت نہیں کہ مہر لکھوا کے صرف اور صرف باقاعدہ اس نے لکھوا دیا اور اس کی سوچ یہ ہے کہ مہر زندگی بھر نہیں دوں گا. اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ پوری زندگی بھر اس نے زنا کیا، منہ کالا کیا ہے. یہ عورت کا حق ہے. پوری زندگی بھر تو دیتا نہیں، اب جب مر جاتا ہے اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا جنازہ پڑا ہوا رہتا ہے. لوگ بوڑھے بوڑھیاں آ کے عورت کو بٹھا کے آ کے کہتے ہیں کہ وہ بیچاری غم کے مارے خاوند مرا ہوا ہے، اب جو اس سے اگلوا لو، جو اس کے دل سے نکلوا لو. وہ کہے گی بیچاری. اب 4 بوڑھیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں اگر فلانی اجی فلانی تیرا اس نے زندگی بھر تجھے پالا ہے، پوسا ہے، تو نے اس کے بچے جنے ہیں، سب کچھ تو نے کیا ہے، بس ایک یہ بات ہے کہ اس نے مہر نہیں دیا، اس کا حق ہے مہر معاف کر دو. جب زندگی میں معاف نہیں ہوا، مرنے کے بعد جب اعمال کا سارا کا سارا جو فائلیں ہیں وہ بند ہو گئی، تو اب معاف ہوگا؟ ارے بولو میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی عورتوں کا جو مہر ہے خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، تنگ دلی سے مت دو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے شوہر کو اپنا حق مہر واپس دے دیا تو خوش ذائقہ سمجھ کے اس کو کھاؤ. حدیث یہ باقاعدہ، شان نہیں کہ اونچا اونچا مہر لکھا ہے. حضرت عمر تو باقاعدہ غصہ ہوتے تھے، جو کوئی بڑا مہر لکھاتا تو غصہ ہوتے، تیری استطاعت نہیں، لکھاتا کیوں ہے تو؟ اتنا دینا جتنی استطاعت ہے. بہرحال حق مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ عورت کا حق ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کا پہلا نکاح اماں خدیجہ سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال؟ 25 سال. اور اماں خدیجہ 2 شوہر پہلے دیکھ چکی ہیں اور عمر پہنچی ہے 40 سال کی عمر. تقریباً 2 سے 3 بچے دوسرے شوہروں سے ہو چکے ہیں. اب اتنا بتاؤ مجھے کہ محمد کی بھی خواہش ہوتی ہے، محمد کی بھی خواہش ہے. نوجوان آج کے زمانے میں کوئی 40 سال والی عورت سے کوئی ہٹا کٹا 25 سال کا نوجوان شادی کرے گا؟ اتنا سمجھ لو کہ محمد نے کبھی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں. اور محمد نے دیکھا اخلاق کو، اعلیٰ کردار کو، اور محمد نے دیکھا باقاعدہ پاکیزہ عورت کو دیکھا. آج صرف مالداری دیکھی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اماں خدیجہ مالدار تھی، اللہ نے ان کی باقاعدہ مدد فرمائی دین اسلام کے لیے. لیکن آج کے زمانے میں کوئی نہیں دیکھتا کہ دیندار عورت ہے، یہ دیندار مرد ہے. اماں خدیجہ کو باقاعدہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے پیشکش کی تھی کہ ہم سے نکاح کر لو، ہم بڑے مال والے بھی ہیں، ہم یہ ہیں ویسے ہیں. لیکن اماں خدیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 14ویں رات کے چاند کو اپنے گود میں سمو لیا. تو کیا پیغام ہے؟ اگر عورت ہے، گھر والے ہیں، تو باقاعدہ لڑکا بھی اچھا تلاش کریں. صرف ملائی والا، پیسے والا ہونا، اونچے خاندان والا ہونا، خوبصورتی والا ہونا، صرف 4 پیسے کما کے خوش رکھنا، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم پیسے سے سکون اور خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. خریدی جا سکتی بھائی؟ نہیں خریدی جا سکتی. پیسے سے سکون اور اسی طرح عزتیں اور اسی طرح سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم تو سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کو یاد کرنے میں. مال والا، حسب نسب والا، دھن دولت والا لڑکا مت دیکھو. جس کے اندر ایمان نہیں وہ تمہاری بچی کی زندگی کیا بنائے گا؟ جس بندی کے اندر ایمان نہیں، جس بندی کے عقائد ٹھیک نہیں، باقاعدہ کفریہ عقائد کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہے، ویسی کو اپنی منقوہہ بنا کے اپنی اولاد کو برباد کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکوں سے اور غلط عقیدہ رکھنے والوں سے اللہ کی عزت کی قسم نکاح مت کرو جب تک کہ وہ سچے پکے ایمان والے نہ ہو جائیں. عجیب پیسے والے ہیں، عجیب بڑا خاندان ہے، عجیب حسن خوبصورتی ہے، اللہ کی قسم 4 دن نچوڑ دیا جائے گا. پھر کیا کرو گے؟ رات اللہ نے اچھی خاصی زندگی کی، صبح ہو گئی، اندھی ہو گئی، تو کیا کرو گے؟ اجی اس کا آنکھ کا پپوٹا تو اٹھ ہی نہیں رہا، اس کا
کا ہاتھ شل ہو گیا ہے، کہاں گئی خوبصورتی، جمال گوٹا لا کے ڈال دو، پھر دیکھو 2 دن کے بعد کہاں رہتی ہے وہ حسن رعنائیہ، وہ ہرنی جیسی آنکھ کہاں رہتی ہے، پپوٹا نہیں اٹھتا۔ اپنے بچوں کو دیندار خاندان میں شادی کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دینداری کو، اور اماں خدیجہ نے دینداری کی مناسبت سے شادیاں کی ہیں، اور اللہ پاک نے 4 بچے بھی عطا فرمائے، 4 5 6 بچے، 3 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعہ آگے کے واقعات جو ہوا کان کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی وحی آئی تھی اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کی جائے گی۔ اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا کہا اور سنا قبول فرمائے، آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی، اخلاص والے اعمال کی، استقامت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ کلمے اور صدقے والی موت عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا اپنی بارگاہ میں شکر قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔